والے بھی جلدی جلدی کام سمیٹتے تھے کہ جیسے ابھی رمضان میں افطاری کے قریب سب جگہ تیزی آ جاتی، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، افطاری کا قریب، افطاری قریب ہے، افطاری قریب ہے۔ دکانوں میں بھی تیزی، خریدار میں بھی تیزی، گاہک میں بھی تیزی، اور تاجر میں بھی تیزی آ جاتی ہے، بھائی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ والا عصر کو یہاں سے سمجھو آپ، والا عصر کو یہاں سے سمجھو کہ عرب کا دیس ہے، دشمنیوں کا ملک ہے، قتل و غارت عام ہے، مارنا مرنا، مار دینا، میدان میں مرنا، یہ ان کی عزت ہے۔ بستر پہ مرنا ان کے ہاں عیب ہے۔ بنو اسد بنو امیہ کو شرمندہ کر رہا ہے کہ تم بھی کوئی قبیلہ ہو، آج تک تمہارا ایک آدمی میدان جنگ میں نہیں مرا، سارے بستروں پر مرے ہیں، تم بھی کوئی قبیلہ ہو، یہ ان کی نیچر ہے۔ تو والعصر میں
تو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالبعث بعد الموت، یہ سارا مجمع اسی صفت والا بیٹھا ہوا۔ دوسری 5 شہادت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب ماننے والے بیٹھے ہیں۔ کچھ نماز پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے، لیکن انکار کوئی نہیں کرتا کہ نماز ہے نہیں، روزہ ہے نہیں، زکوٰۃ ہے نہیں۔ شاید کوئی بد نصیب ہو ایسا۔ اگلی 5 ملے تو شکر، لے لے تو صبر، تقدیر پر راضی، میدان میں اڑ جانا۔ اب ہمارے لیے میدان جنگ کیا ہے؟ ہماری تو توپ تلوار کوئی نہیں، ہمارے لیے بازار میں سچ بولنا، یہ میدان جنگ ہے۔ سارا بازار جھوٹ بول رہا ہے، سچ
گزر چکا ہے، دوسرا شروع ہے۔ میرے نبی جب مدینہ میں تشریف لائے تو پہلا سال روزے فرض نہیں ہوئے، ہجرت کا دوسرا سال شعبان کی 2 تاریخ پیر کے روز روزے کی فرضیت کی آیات آئیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ 2 شعبان میرے نبی نے 9 رمضان پائے، 9 اور میرے نبی کے سارے رمضان گرمی میں آئے، سردی میں کوئی رمضان نہیں۔ اب ستمبر میں تشریف لے گئے تھے، ستمبر میں، اور یوں انگریزی مہینہ یوں چلتا ہے اور عربی مہینہ اس کو کاٹتا ہوا یوں چلتا ہے۔ اب ستمبر میں پہنچے تو اگلا پورا سال گزر گیا، اس سے اگلے سال رمضان کی فرضیت کوئی جولائی میں آئی، جولائی تقریباً اگست جولائی۔ آپ کا رمضان سارا گرمی میں گزرا ہے، 9 رمضان گزارے، سارے گرمی میں گزارے، سردی میں کوئی رمضان نہیں گزارا۔ سردی میں روزے رکھے آپ مسلسل، رمضان کی تیاری آپ رجب سے شروع کرتے تھے، رجب کا چاند دیکھ کر کہتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان سلم لنا لرمضان وسلمہ لنا وتسلمہ منا متقبلا۔ اے ہمارے رب، ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، رمضان سلامتی والا ہو، ہم بھی سلامتی والے ہوں، اور ہمارے روزے قبول فرما۔ اور شعبان کا چاند خود دیکھتے تھے رمضان کی وجہ سے، اور اگر چاند نظر آ جاتا تھا تو اس کا روزہ رکھتے تھے، نظر نہیں آتا تھا روزہ نہیں رکھتے تھے۔ رمضان کو پیش کیسے کیا؟ آپ منبر پر آئے، آپ نے نہ نماز، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ تبلیغ، نہ علم، نہ ذکر، نہ اچھا تو کہنے لگی نہیں تم بیٹھو، میں تیرے لیے کوئی افطاری لے کر آتی۔ وہ چلی گئیں، یہ لیٹ گئے، ان کو نیند آ گئی۔ اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ جب مغرب کے بعد کوئی سو جاتا تھا تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو وہ آئی لیٹ، سورج چھپ گیا، یہ ان کو نیند آ گئی تو انہوں نے ایک دم چیخ ماری، ہائے ابن سلمہ، ہے تو
اور اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سردیوں میں آپ کھجور پہلے کھاتے تھے، پانی بعد میں پیتے تھے۔ اور کیوں؟ یہ روزہ سردیوں کا نفل ہوتا تھا، فرض نہیں۔ آپ نے سردی کا رمضان تو دیکھا ہی نہیں۔ گرمی میں آپ کے سارا رمضان گرمی کا ہے، تو گرمی میں آپ ترجیح دیتے تھے، پانی پہلے پیتے تھے، کھجور بعد میں لیتے تھے۔ اس میں کوئی مستقل نہیں، آگے پیچھے ہوتا رہتا تھا۔ عام آپ کی عادت مبارک، چونکہ گرمی لگی ہوتی تھی، پیاس ہوتی تھی، پہلے آپ پانی کے چند گھونٹ پیتے، پھر ایک دو کھجور کھا کر آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اب ہلکی پھلکی رکھو افطاری تو 20 کی بجائے 40 تراویح پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جیسے ہمارے بھائی حملہ کرتے ہیں، سموسے پکوڑے دہی بھلے، پتہ نہیں کی بلائی پئی ہوندی اندر دسترخوان تے، انہیں تراویح کیا پڑھو، تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور آپ سحری بھی ایسے کھاتے تھے، 2 کھجوریں 1 گلاس پانی، 3 کھجوریں 1 گلاس پانی۔ ہاں، کبھی روٹی بھی کھاتے تھے، کبھی سالن بھی کھاتے تھے۔ افطاری کی دعوت میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ افطاری میں آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ پکی ہوئی چیز نہ ہو، فطرت کی چیز، پھل، پانی، جس کو آگ نے نہ چھوا ہو۔ کوشش فرماتے تھے افطاری میں پکی ہوئی چیز نہ ہو، کہ میدا ایک دم اس پر پریشر پڑتا ہے جب کوئی پکی ہوئی چیز اندر جاتی ہے۔ کوئی پھل جائے گا، پانی جائے گا، وہ بہت ہلکا پھلکا کام ہوتا ہے، اس کو آرام سے میدا لے گا۔ اس کے بعد آپ تراویح پڑھو، مغرب پڑھو، تراویح پڑھو، پھر جتنا مرضی کھانا کھا لو۔ میں کھانے سے نہیں روک رہا ہوں، ٹائم چینج کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے خوشی تراویح پڑھنی ہے تو تھوڑا سا اپنے منہ کو تالا لگا تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ کو آسان ہو جائے گا۔ جیسے میرے نبی فرماتے ہیں، آپ نے افطاری کی دعوت، سعد بن عبادہ نے آپ کی افطاری کی دعوت فرمائی، آپ تشریف لے گئے، روٹی زیتون پیش کیا، آپ نے کھایا۔ سعد بن معاذ نے افطاری کی دعوت کی، آپ تشریف لے گئے۔ افطار دعوت دینا، افطار کی دعوت میں جانا میرے نبی کی سنت ہے، لیکن دعوت میں نمازی چھوڑ دینا یہ تو تباہی ہو گئی۔ نیکی کماتے کماتے الٹا گناہ سر پہ لے لیا۔ اور ایک رات آپ سحری میں بکرے کی سری کھا رہے تھے، کہیں سے پکی ہوئی آئی اور روٹی، اور حضرت علی بھی ساتھ ہیں، تو اوپر سے ارباز بن ساریہ آئے، تو آپ نے کہا ارباز آؤ ہمارے ساتھ سحری کھاؤ۔ آپ نے فرمایا سحری کھاؤ کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے۔ اور آپ، میں قربان جاؤں، آپ سحری آخری ٹائم کھاتے تھے، اور افطار سورج کے ڈوبتے ہی فرماتے تھے۔ اپنی امت کے بھوک کے ٹائم کو سکیڑنے کی کوشش فرماتے تھے کہ سحری بالکل آخر میں ہو اور افطاری بالکل شروع میں ہو، تاکہ کم سے کم بھوک کا وقت میری امت پر رہے۔ یوں سورج اندر گیا اور آپ کھجور اندر لے جاتے تھے، اور بلال کی اذان ہونے کے لیے تیار ہوتی تھی اور آپ کا آخری لقمہ منہ میں ہوتا تھا۔ ایک واقعہ سنا رہا ہوں، آپ کھا رہے ہیں، اب ایسا بھی ہوا کہ روزہ غلط ہو گیا۔ پہلے چونکہ گھڑی تو تھے، ہاں بھائی 7:33 ہو گئے، افطار فرما لیں، ایسا تو تھا نہیں، بادل تھے اور سب روزے کے انتظار میں، تو اندازہ ہوا کہ سورج ڈوب گیا، سب نے روزہ افطار کر لیا۔
اللہ کے نبی نے بھی، صحابہ نے بھی۔ ایک دم بادل ہٹے تو سورج کھڑا ہوا تھا، تو پورے مدینے والوں کا وہ روزہ ٹوٹا بادلوں کی وجہ سے، پھر سب نے اس روزے کی قضا کی۔ شوال رمضان کی آمد پر آپ قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے اور قرآن کثرت سے تلاوت فرماتے تھے، جبریل کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کا دور فرماتے تھے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں اللہ نے کہا جس میں قرآن اترا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، اشارہ ہے قرآن کے ساتھ وقت گزارو۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں باقی اب 18 دن رہ گئے یا
پر ہو، جس مسلک پر ہو، جس راستے پر ہو، میں اسے نہیں چھیڑتا ہوں، میں آپ کے سامنے سلام کرتا ہوں، آپ کو احترام دیتا ہوں، لیکن مجھے بھی احترام دو، مجھے بھی ایمان والا سمجھو۔ مجھ سے مراد پوری امت، پورا یہ معاشرہ جو نفرت کی آگ میں اتنا جل چکا ہے کہ کسی دوسرے کو کفر سے نیچے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں تو 15-20 منٹ کی بات کے تصور سے آیا تھا، لیکن وہ دور تک لوگ ہی لوگ ہیں، تو میں نے آپ کو سورہ والعصر کی تھوڑی سی تفصیل بتا دی ہے۔ یہ 4 کام میرے عزیزوں کیے بغیر نجات کوئی نہیں۔ ایمان کے بغیر نجات نہیں، عمل کے بغیر نجات نہیں، تبلیغ کے بغیر نجات نہیں، صبر کے بغیر نجات نہیں۔ یہ لازمی پیپر ہیں، کمپلسری پیپر ہیں، لازمی پیپر ہیں۔ اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، ایک ایمان کو سیکھو، اچھے عمل کو سیکھو۔ روزہ اس وقت چل رہا ہے، اسے خوبصورت بناؤ، غیبت کو چھوڑو، جھوٹ کو چھوڑو، گالی کو چھوڑو، نفرت کو چھوڑو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ علاقائی ہو، چاہے وہ صوبائی ہو، چاہے وہ کسی بھی بنیاد پر ہو۔ نفرتوں کو مٹاؤ، نفرتوں کو مٹاؤ، محبتوں کو پھیلاؤ۔ نہ ایسے لٹریچر پڑھو، نہ ایسے لوگوں کی بات سنو جو تمہیں توڑ کے رکھ دیں، تمہیں پھاڑ کے رکھ دیں، تمہیں فرقوں میں بانٹ کے رکھ دیں، اور تمہیں ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈلوا دیں۔ ارے بھائی کیا کر رہے ہو، بیٹھ جاؤ، او بھائی بیٹھ جاؤ، میرے اٹھنے سے پہلے کیوں اٹھ رہے ہو؟ تو میرے عزیزو، یہ سورۃ والعصر 4 کام کرنے کے ہیں، اللہ کے واسطے ان کو کر لو، میری بھی دنیا آخرت بن جائے گی، آپ کی بھی دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ چندن بقایا ہیں، اس میں وہ کر لو جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے۔ اللہ سارا سال ہمیں صحیح چلنے کی توفیق دے دے گا۔ ایک گزارش تو سب سے کروں گا کہ آج یہاں بیٹھے بیٹھے سارے توبہ کرو۔ بہت بڑا مجمع ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے، اور اللہ کا عرش بھی پہلے آسمانوں پر ہے، اور اس کے ملائکہ بھی یہاں قطار اندر قطار ہیں، اور جنت کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، اور جہنم کے بند ہیں۔
اب اگر ہمارے توبہ کے الفاظ اوپر جائیں گے نا تو ساتوں آسمان میں نور ہی نور پھیل جائے گا. ایک بہت بڑا مجمع رمضان کی ایک مبارک رات میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہے. تو میں یہ گزارش کروں
ہاتھ پکڑا اور یہاں رکھا، ٹھیک ہو، دیکھ رہے ہو، پھر اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پر رکھا، یہ علی کا ہاتھ پیٹ پر، یہ زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ پر، اور یہ نبی کا ہاتھ بیٹی کے ہاتھ پر، ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ میں آ گئی صورت؟ آپ نے کہا بولو دونوں ہماری صلح ہو گئی، دونوں بولو ہماری، نہیں پوچھا ہاں بھائی علی کیا مسئلہ ہے، ہاں بھائی فاطمہ کیا مسئلہ ہے، مسئلے پوچھنے والے ہو لڑائی پواتے آ جانتے ہیں، یاد رکھنا، اگر صلح کرانی ہو مسئلے نا، ہاں بھائی کی گل ہے، تو دس بھائی کی گل ہے، تو دس بھائی کی گل ہے، تو دس بھائی کی گل ہے، وہ ڈھیر چوکھا جھگڑا پاتے آ جاندے، پہلے نالوں بھی کم اگاں لگا جاندا ہے۔ آپ نے نہیں پوچھا علی ہاں کیا ہوا، فاطمہ کیا، چلو بولو صلح ہو گئی، انہوں نے کہا یہ ہماری صلح ہو گئی، بس آپ اٹھے باہر نکلے، اتنا خوش کہ آپ کے یہاں سے نور نکل رہا تھا ایسے جگمگ، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہا علی اور فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ میرے بھائی بہنوں، صلح سے رہو، محبت سے رہو، یہ گزرگاہ ہے، گزر جائے گی، یہاں آئیڈیل لائف تلاش کرو گے نہیں ملے گی، گزارا ہی کرنا ہے، گزارا ہی کرنا ہے۔ ہاں اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو اپنے اخلاق اچھے کریں، ہم اپنے اخلاق اچھے کریں، زبان کا بول میٹھا کریں، صحیح سنو صحیح بولو، غلط نہ سنو غلط نہ بولو۔ دیکھو انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار، اپنی وجہ سے ہر ایک سے لڑتا ہے، بیوی سے، بچوں سے، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، تو تم چاہو گے کہ اپنے آپ کو گندا کرو؟ اگر آپ کسی سے نفرت کرو گے تو وہ گندے جذبات آپ کے اندر جائیں گے، آپ کے اندر گندگی بھر جائے گی، اپنے آپ کو گندا کرنا چاہو؟ کسی کی غیبت سنو گے تمہارے اندر گندگی بھر جائے گی، اپنے آپ کو گندا کرنا چاہتے ہو؟ کسی کی برائی سنو گے تمہارے اندر زہر بھرے گا، اپنے آپ کو زہریلا بنانا چاہتے ہو؟ ایک نئی ریسرچ آئی ہے، جو لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں، نیگیٹو بولتے ہیں، انہیں جم جانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ کھوپڑا خراب ہوئے ہوئے، اوپر سے میسج سارے نیگیٹو جا رہے ہیں، جتنے مرضی ڈانڈ بیٹھکاں کٹی جاوے یہ دے پلے کا نہیں پڑنا۔ اور جو لوگ پازیٹیو سوچتے ہیں انہیں جم جانے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر سے میسیجنگ اتنی خوبصورت آ رہی ہے کہ ساری باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نہ کسی کی غیبت سنتے تھے نہ کرتے تھے، نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو، نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو، نہ برائی دیکھو نہ برائی سنو۔ انسان کے اندر نیگیٹو پازیٹیو نہیں ختم ہو سکتا، نہیں نہیں نہیں، ٹھیک ہے؟ اب نیگیٹو کدھر چل رہا ہے؟ یہ امجد کیا کرتا ہے، یہ احسان کیا کرتا ہے، یہ یوسف کیا کرتا ہے، ساری نیگیٹیوٹی ادھر جا رہی ادھر جا رہی ادھر جا رہی ادھر جا رہی۔ اب تم کیا کرو گے؟ اس کو بند کر دو، مجھے یوسف کو نہیں دیکھنا، مجھے آصف کو نہیں دیکھنا، لیکن نیگیٹیوٹی تو ہے، وہ جائے گی کہاں؟ اب تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہوگا، پھر اللہ تمہیں اپنے نیگیٹو دکھانا شروع کر دے گا، تمہاری جو نیگیٹو طاقت ہے نا وہ تمہارے اپنے عیب دیکھنا شروع کر دے گی۔ جب تم اپنے عیب دیکھو گے تو پھر تمہیں اپنے آپ کو بنانے کا فکر پیدا ہو جائے گا، فکر پیدا ہو جائے گا، فکر پیدا ہو جائے گا، اور تمہیں اپنے عیب نظر آ جانا اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ، بہت بڑا انعام ہوگا، ورنہ لوگ غفلت کی موت مر جاتے ہیں اپنے آپ کو اچھا
دھوتے پیما اس میں آ کے لوخ لعنت اس اکھے تے پتہ نہیں تو میری گل سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ اچھا اور اگر لوخ لعنت اس اکھے تے 40 سال میرا سر کٹے تو ہن پہ آنا میں تیرے پیر دھوتے پیما کہ مینوں آگے پتہ ہی کوئی نہ آئی نال بھائی بیویاں نال بھی چنگا کریندا میں تا یوں سنیا بھی چھوٹے ڈنڈے نال ہی چلیندا ہے اے تا ہن مولانا صاحب دیاں گلاں سنیاں بھائی بیویاں نال بھی چنگا کریندا تو میں تاں پہ آنا میں تیرے پیر دھوواں اس نے کہا فٹے منہ تیرے پیر دھومڑ ساری آدھی تو میرا سر دھوتے اس لیے فطرت بھائیو یہ دین پڑھو یہ دین سیکھو صرف نماز تو نہیں ہے 5 وقت کی نماز ہے پھر کیا کرنا ہے سال کا 1 مہینہ روزہ ہے پھر کیا کرنا ہے 24 گھنٹے کا دین سیکھو بیوی سے کیسے بیوی خامن سے کیسے دونوں اولاد سے کیسے اولاد ماں باپ سے کیسے بھائی سے کیسے بڑوں سے کیسے چھوٹوں سے کیسے نوکر سے کیا معاملہ ماتحت سے کیا معاملہ افسر سے کیا معاملہ تجارت میں کیا ہوں زراعت میں کیا ہوں زندگی کے ہر شعبے کو نبی کی سیرت سے روشن کرو تصویر مصطفیٰ ہے اکبر حسین کا اور تحفہ خدا ہے اکبر حسین کا اور تحفہ خدا ہے اکبر حسین کا تصویر مصطفیٰ ہے کہنے لگے یزیدی ہم سینکڑوں کو کہنے لگے یزیدی ہم سینکڑوں کو شرمندہ کر گیا ہے اکبر حسین کا اور تحفہ خدا ہے اکبر حسین کا تصویر مصطفیٰ ہے اب آگے کون آئے فوجی یزید کا اب آگے کون آئے فوجی یزید کا وہ سامنے کھڑا ہے اکبر حسین کا اور تحفہ خدا ہے اکبر حسین کا تصویر مصطفیٰ ہے حوریں تڑپ گئی ہیں نوری بھی رو دیے حوریں تڑپ گئی ہیں نوری بھی رو دیے گھوڑے سے گر پڑا ہے اکبر حسین کا اور تحفہ خدا ہے اکبر حسین کا تصویر مصطفیٰ ہے سارے شہید اپنی شہادت میں ہے مثال سارے شہید اپنی شہادت میں ہے مثال پر فخر کربلا ہے اکبر حسین کا اور تحفہ خدا ہے اکبر حسین کا تصویر مصطفیٰ ہے دینی پڑی فرشتوں کو بھی ظہیر داد دینی پڑی فرشتوں کو بھی ظہیر داد کربل میں یوں لڑا ہے اکبر حسین کا اور تحفہ خدا ہے اکبر حسین کا تصویر مصطفیٰ ہے
اکبر حسین کا اور تحفہ خدا ہے اکبر حسین کا